نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع بڑا خاص ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اب آپ توجہ سے بیٹھیں تو انشاءاللہ احادیث مبارک اور جو مستند تاریخ کے حوالے سے ہم تک بات پہنچی ہے، ان کو اکٹھا کر کے میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں۔ اس حوالے سے کئی دوست احباب کے کالز بھی ہوتے ہیں، سوالات و جوابات کی ترتیب بھی ہوتی ہے، تو آج الحمدللہ ان کو اکٹھا کر کے تمام تر گویا سوالات کو ایک تقریر کی شکل میں آپ کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا پہلے دن ہی، انہوں نے دعا فرمائی تھی اللہم احیینی سعیدہ، اے اللہ مجھے زندگی سعادت والی عطا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس انداز سے زندگی عنایت فرمائی تھی، چاہے وہ مال ہو، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بات ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری ہو، یا خود کا اعلیٰ خاندان ہو، یا اسی طرح لیتے چلیں جائیں بہت ساری باتیں۔ تو اللہ رب العزت نے عثمان غنی کو زندگی سعادت والی عطا فرمائی تھی۔ ان کی دعا کا دوسرا حصہ تھا وَأَمِتْنِي شہیدہ، اے اللہ جان تو سب نے دینی ہے، جان دینے کا سب سے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے تیرے نام سے کوئی مخالف ہمارے ہو جائیں اور ہمیں مار ڈالیں۔ تو اے اللہ یہ شہادت ہے اور میں شہادت چاہتا ہوں۔ عمر فاروق کی یہی دعا تھی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ عثمان غنی کی یہی دعا تھی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکمل 12 سال دور خلافت بنتے ہیں۔ 12 سال کے اندر پہلے 6 سال بالکل امن و امان ہے، عافیت اور سہولت ہے، بہترین قسم کے فتوات ہی فتوات ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے یہ دور خلافت کے حوالے سے بات رکھ چکا تھا کہ تمام 4 خلفائے راشدین، اس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی ہم داخل کر لیں، ان میں جس شخصیت کے دور خلافت میں سب سے زیادہ اسلام کو پھیلاؤ کے حساب سے فائدہ ہوا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس انداز سے انہوں نے بہترین گویا ہر جگہ پہ فتوات ہی فتوات ہو رہے ہیں، فتوات ہی فتوات ہو رہے ہیں، اور بہت سارے مالی فوائد بھی ہوئے، بہت سارے فوائد کے حوالے سے ایک ترتیب بنتی ہے۔ 6 سالوں کے بعد معاملہ بگڑنا شروع ہوتا ہے، اور معاملے کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہودی سازش ہے۔ میرا آج کا مسلم خراب کرنا ہو، یا کل سے جو ہم صحابہ کرام کی ترتیب سے دیکھتے آئیں، ہماری صفوں میں یہودیت گھسی ہے۔ یہودیت وہ خبیث قوم ہے، مجھے قرآن پاک اس حوالے سے بتاتی ہے۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ، علیحدہ علیحدہ اور بھی صورتیں، اس میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا یہ انبیاء کی قاتل قوم ہے۔ اس سے بڑھ کے روایات بتاتی ہیں یہودی زینب نامی عورت نے غزوہ خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کے حوالے سے اکٹھا کیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھنی ہوئی بکری کی دستی کھانے لگے، منہ کے اندر پکی ہوئی بھنی ہوئی بکری کی دستی کے ایک نوالے نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے، اسے نکال لیجئے۔ ساتھ بیٹھے صحابی ان کے اندر تھوڑے سے زہر کے ذرات چلے گئے تھے، تو وہ تو ادھر ہی اللہ کو جان دے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً نکال لیا۔ اور اس کی بنیاد پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اللہ کو جان دینے لگے تھے، حدیث پاک کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اے عائشہ تمہیں خبر ہو خیبر کے موقع پہ یہودی زینب نامی عورت نے زہر دینے کی کوشش کی تھی، اسی وجہ سے میری رگ کٹی جا رہی ہے۔ اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام، اس وجہ سے قرآن پاک کی تفاسیر اس بات پہ شاہد ہے کہ ان نبی اللہ نبی و شہید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نبی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، اور ان ہمارے نبی کی شہادت کے پیچھے بھی یہی یہودی قوم ہے۔ اور ان کا آپ غرور قرآن سے سنو، قرآن پاک میں یہ غرور اپنا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے کبھی جہنم کے اندر ڈالنا بھی نہیں ہے، الا ایاما معدودات، اگر ڈالا بھی صحیح تو وہ چند گنے چنے دن ہوں گے جو ہمارے بڑوں نے بتوں کی پوجا کر لی تھی تھوڑی غلطی کی بنیاد پہ، وہی اللہ رب العزت چند دن ڈالے تو ڈالے، باقی نہیں۔ اور باقی ہم لوگوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہم اصل انسان تو ہم ہیں، یہودی قوم، باقی تم اور ہم لوگ، اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو تو ہمارا نوکر پیدا کیا ہے۔ یہ آج کا آپ گوگل سرچ کریں، ان کی کتابیں آج بھی وہی بات لکھتی ہیں، ان کو ہمارا احساس نہیں ہے۔ یہ اس انداز سے اتنا متکبر، اللہ رب العزت نے پھر چیلنج فرمایا تھا قرآن پاک پہلا پارہ دوسری سورۃ بقرہ کے اندر کہ او یہودی قوم، تم اگر یہ سمجھتے ہو نا کہ تم مجھ اللہ کے بہت پیارے ہو، تو ایک چیلنج ہے، کام کرو اگر تم مجھے اللہ سے پیار کرتے ہو تو۔ یا اللہ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو۔
اور قرآن پاک نے آگے ہی ساتھ ارشاد فرمایا ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کو خوب پتہ ہے ہم نے جو اعمال کر رکھے ہیں نا مرن دے بعد سارا تھیمڑا کے. انبیاء کی قاتل قوم اتنی جرت. وہی انداز ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا موقع آتا ہے تو انہوں نے دیکھا ہم نے دلیل سے بات کی تو ہار گئے, ہم نے سیاست کی دنیا میں زور سے بات کی تو تلوار ٹکری, ہم ہار گئے. تو یہ باطل قوم کا پہلے سے ہی طریقہ چلا آ رہا ہے, پہلے دلیل سے بات کریں گے, ہار جائیں گے, مقابلہ کریں گے, تلوار مسلمان ان کی توڑ بیٹھیں گے, منہ ان کا موڑ ڈالیں گے, تو پھر اس کے بعد سازشیں کریں گے. یہ تیسرا انداز ہوتا ہے. آج کا باطل ہو کل کا باطل ہو, کام وہی ہے, کام یہی ہے, آپ دیکھ لو. تو یہودیت اکٹھی ہوئی, انہوں نے یہ بات محسوس کی اور دیکھا کہ حضرت عثمان غنی ہیں اس وقت کی سپر پاور مسلمان تھے, میرا یہ ماضی ہے. اس لیے یہ بڑا درد دل ہے. میں نے نیٹ کے اوپر اپنے ہر نسبت کے ساتھ یہی لکھ رکھا ہے کہ اے مسلم کر ضمیر زندہ, لوٹا تاریخ اپنی. ہم کبھی ایسے تھے کہ سینہ ابھار کے ہم بات کرتے تھے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے, دبے ہوئے نہیں تھے, ڈرے ہوئے نہیں تھے. چلو انہوں نے ایک فرد کو تیار کیا جس کا نام ہے, یہودیت کی زبان میں اسے کہتے ہیں جبلہ, اور اس نے اپنا نام اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کر کے اپنا نام رکھا عبداللہ ابن سبا. جبلے کا مطلب یہ ہوتا ہے الموت الاسود, کالی موت, بلیک ڈیتھ, اور اس کے کام یہی انداز کے تھے. تو ان کو تیار اس بنیاد پہ کیا گیا کہ تم نے مسلمانوں میں آنا ہے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنی ہے, مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے, کیونکہ غیر یہ کل کا جان چکا ہے. اگر مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو کسی کا باپ بھی ان کو ہرا نہیں سکتا. اور قرآن واضح طور پہ ہمیں چیلنج کر چکا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اور مسلمانوں صحیح معنوں میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ اگر تم نے عمل کر لیا نا, خدا کی قسم ایٹم بم بھی تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میری اسلام کی ابتدائی آپ جنگ دیکھ لو, میں کچھ نہیں تھا 313, مقابلے میں 2 ٹائم پلس فوج سے ہماری لڑائی ہے. اور قرآن پاک واضح طور پہ بتاتا ہے جنگ سے پہلے وہ جشن منا کے آ رہے تھے, ان کو تو مار کے کچل کے ہم نے واپس آنا ہے. یہ لڑائی نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا تھا یہ خودکشی ہے. تم 313 ہو, افراد میں کم. ایک اور چیز میں بھی مسلمان کم تھے. کس چیز میں؟ آلات میں. ان کے پاس چند ایک 4-5 گھوڑے ہیں, 6-7 تلواریں ہیں, پر جب مارکا ہوا تو آج بھی ہمارا بچہ اس چیز سے واقف ہے. تو ہماری ترتیب یہی ہے. کیوں؟ صحابہ کے اوپر یہ بات آیت فٹ ہوتی تھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, کہ اگر تم مومنین ہو تو انشاءاللہ تم ہی بلند رہو گے. تو وہ صحابہ کرام صحیح معنوں میں مومنین تھے. تو یہودیت نے اکٹھا کیا, عبداللہ ابن سبا کو مسلمانوں میں بھیجا. یہ جب مسلمانوں میں آیا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سب سے پہلا وار تبلیغی انداز رکھا. تبلیغی انداز کیا ہے؟ مدینے میں آیا, مدینے میں آ کے کبھی نماز کی اہمیت پہ بات کر رہا ہے, کبھی روزے کے فضائل کی بات کر رہا ہے, کبھی زکوٰۃ کے فضائل اور ترتیب کی بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ لوگوں نماز پڑھی کرو, نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور لوگوں روزے رکھا کرو, روزے رکھنے سے تو اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں, اور لوگوں زکوٰۃ دیا کرو, مسلمان مضبوط ہو گئے. اس انداز سے یہ ترتیب چلاتا اب تمام تر علاقے میں اس کی ایک دھاک بیٹھ گئی کہ یار یہ تو بڑا زبردست قسم کا مسلمان ہے. یہ تو اس کی بات نماز سے شروع ہوتی ہے تو روزے پہ آ جاتی ہے, روزے سے شروع ہوتی ہے تو زکوٰۃ پہ آ جاتی ہے. ہر وقت اسے ہم دیکھتے ہیں اچھی تبلیغ کی صورت اختیار کی ہوئی ہے. تو سارے اس سے جو سادہ طبقہ افراد تھے وہ اس سے متاثر ہوئے, حتیٰ کہ اس نے اپنے سحر کن بیان کے انداز سے اپنے آپ کو اتنا مشہور کر لیا کہ جگہ جگہ جا رہا ہے. کبھی یمن جا رہا ہے, کبھی کوفہ جا رہا ہے, کبھی بصرہ جا رہا ہے, کبھی مصر جا رہا ہے, اور وہاں پہ جا کے یہی انداز ہے. اور لوگوں نماز پڑھا کرو, اور لوگوں روزہ رکھا کرو, اور لوگوں زکوٰۃ دیا کرو, اور لوگوں حج کیا کرو, اور لوگوں ایک جھوٹ نہ بولا کرو. اس جیسی تمام تر باتوں کو کر کے اپنا اعتماد بحال کیا مسلمانوں کی صفوں میں. جب یہ اعتماد بحال ہونے لگ گیا تو ہر ایک اچھے بیان میں بظاہر اپنی ایک چھوٹا سا جو 2 نمبری کا جملہ ہوتا تھا وہ بھی داخل کر دیتا تھا. اب ایک جگہ اس نے کہا کہ دیکھو قرآن پاک اور حدیث پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, لیکن میں عبداللہ ابن سبا کہتا ہوں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے؟ عیسیٰ سے بڑھ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو اس لیے قرب قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, آنا ان کو چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آئیں گے؟ حالانکہ حدیث پاک واضح طور پہ ہے لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَأُجِيبَنَّ.
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور میرے روزے پہ آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے اور میں قبر کے اندر سے جواب بھی دوں گا۔ تو اس نے جب یہ بات کہی، ایک دو جید صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بات سنی، تو اس وقت غالباً یہ ملک شام میں تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر ہیں، تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے امیر شام حضرت امیر معاویہ کے پاس کر دیا، کہا کہ حضرت یہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر جب امیر معاویہ نے اس سے پوچھا تو اس نے صرف خود نہیں تھا، پورے اس کے جتنے بھی 2 نمبر افراد تھے جو چھپے ہوئے تھے، اس کا کام تھا مسلمانوں میں ابھرنا، باقیوں کا کام تھا مسلمانوں میں چھپ چھپ کے کام کرنا۔ تو امیر معاویہ نے اسے یہاں پہ پکڑا تو اس نے کہا نہیں اصل میں حضرت میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب وہ تھا، میں تو نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہا تھا۔ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کے لے دے کر کے جان چھڑا دی، اور کوئی ثبوت تھا نہیں، تو اس کی بنیاد پہ امیر معاویہ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اسے باہر نکال دیا۔ پھر یہ دوسری طرف چلا گیا، لیکن تھوڑا سا پکڑا گیا، اب ان کے اوپر آنکھیں رکھی جانے لگی۔ اب اس نے محسوس کیا تو اس نے دوسرا وار تبلیغی انداز سے ہٹ کے میڈیا وار کیا۔ اب ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس نے کوفہ والوں کو خط لکھا کہ مدینہ والے تو تمہارے خلاف ہیں، مدینہ میں خط لکھ رہا ہے مصر والے تمہارے خلاف ہیں، مصر والوں کو خط لکھ رہا ہے کہ فلاں لوگ تمہارے خلاف ہیں۔ اس انداز سے مکمل ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس نے اس انداز سے معاملے کو خراب کر دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک باتیں پہنچ رہی ہیں کہ حضرت مصر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، یہاں سے بصرہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں سے یمن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ ترتیب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو جب یہ محسوس ہوا، پتہ چلا، تو انہوں نے اپنے تمام تر جتنے بھی اضلاع کے MPs تھے، آج کا ترجمہ، تو انہوں نے اپنے علاقے مدینے میں جمع کر لیا اور ان کو فرمایا کہ تمہارے یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضرت آپ کے خلاف کوئی مہم کی ترتیب چل رہی ہے، ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ لوگ آپ کے آہستہ آہستہ خلاف ہو رہے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی کبھی کون سی بات اعتراض لے کر ہو، کبھی کون سی بات۔ تو حضرت عثمان نے مصر کے گورنر سے پوچھا اور وغیرہ وغیرہ، تمام تر کی بات اس بنیاد پہ تھی کہ حضرت بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سازشیں ہو رہی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم علیحدہ علیحدہ علاقے کے لوگ ہیں، اور مواصلاتی سسٹم نہیں ہے، فیس بک لائیو ویڈیو کی ترتیب نہیں ہے، ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے میں جانا کافی وقت لگتا ہے، لیکن تمام تر لوگوں کی بات ایک ہے کہ ہم آپ کے خلاف ابھرتی ہوئی سازش کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ جب بات محسوس کی، اور ہوتے ہوتے عبداللہ ابن سبا بھی آگے ہوا، اور اس کی بنیاد پہ مزید اس نے اور بھی 2 نمبری شروع کرنے کی کوشش کر دی، اور انہی دنوں میں ایک اور کام ہو گیا۔ کوفہ کا گورنر ہے ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں جو میں نے آپ کو کل بھی بات بتائی تھی۔ تو اس علاقے میں ایک بندے نے دوسرے کو کسی بنیاد پہ قتل کر دیا۔ قتل کرنے کی بنیاد پہ ولید بن عقبہ نے تمام تر شواہد اکٹھے کیے، پتہ چلا کہ فلاں بندہ فلاں بندے کا قاتل ہے، اور ان کے ورثاء نے قاتلین سے مطالبہ کیا کہ تمہیں اب بدلے میں قتل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک یہی بتاتا ہے جس نے کسی کو مارا بدلے میں قاتل کو مارا جائے گا۔ ولید بن عقبہ نے دیکھا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ میرے علاقے میں ہی گورنر ہوں، میرے یہ لوگ محتاط ہیں، ایک بندے کو ایک نے قتل کیا ہے، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں نے انصاف کرانا ہے، تو بدلے میں اس دوسرے بندے جو قاتل تھا اس کو مروا دیا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو اس بنیاد پہ یہ جو عبداللہ بن سبا تھا اسی دن انہی کے پاس تھا، اب اسے مزید موقع مل گیا۔ اب جس بندے کو قصاصاً بدلے میں قتل کیا گیا، یہ اس کے ورثاء کے پاس چلا گیا اور ان کو مزید بھڑکانے لگا کہ دیکھو یہ ولید بن عقبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان غنی کی طرف سے گورنر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ایک نہیں 2 اسٹائل ہمیں دیے ہیں اگر کسی کا بندہ مر جائے۔ ایک یہ ہے کہ بدلے میں تم قتل کروانا چاہو تو حکومت سے مطالبہ کرو کہ اس نے میرے بندے کو مارا ہے فلہذا اسے آپ مارو، قتل کرو، قتل بدلے میں ہو اسے قصاص کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا آپشن بھی ہوتا ہے، اگر وارثین قتل نہ کروانا چاہیں، مال کی بنیاد پہ بھی صلح ہو سکتی ہے، اس قتل کی بنیاد پہ جو مال پر صلح ہوتی ہے اسے ہم دیت کہتے ہیں۔ تو اب کہنے لگا کہ دیکھو ولید یہ بھی کروا سکتا تھا، مال پہ صلح کروا سکتا تھا، چلو ایک جان تو چلی گئی ہے دوسری نہ جاتی۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پوری کی پوری اوپر لے دے کے تمام تر باتوں کو خراب کرنے کی بنیاد پہ ان کے خلاف کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب علیحدہ علیحدہ جس طرح گورنر عثمان کے پاس آئے تھے، اب علیحدہ علیحدہ لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا معاملہ تو بہت سخت ہونے لگا ہے، تو حضرت عثمان نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کے مجھ عثمان پہ اعتراض ہے نا تو پھر میں کھلی کچہری لگاؤں گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو 2 نمبر ہوتا ہے نا، دل میں چور ہوتا ہے، تو کبھی بھی جن کے ساتھ وہ
معاملہ کر رہا ہوتا ہے، جن کے اوپر وہ حاکم بنا ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی کھل کے بیٹھتا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بغاوت کا نظام بھی چل رہا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس موقع پہ علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عثمان کو کہ اے عثمان، مجھ علی کی اگر تم بات مانتے ہو نا، میری دور کی فراست مجھ علی کی یہ کام کر رہی ہے کہ یہ بندے 2 نمبر ہیں۔ بات اتنی نہیں ہے جتنا یہ بڑھا رہے ہیں، معاملہ اتنا خراب نہیں ہے جتنا یہ خراب کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں تمہاری حکومت کے باغی، اور باغیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ان کو قتل کر سکتے ہو تم، تو یہ باغی ہیں، قتل کرواؤ۔ آپ اتنی کیوں ان کو ایک آسان لہجہ دے رہے ہیں، ایک اچھا انداز دے رہے ہیں کہ آپ ان کی بات، ان کی اوقات آپ کے مقابلے میں کیا ہے؟ آپ صحابی رسول ہیں اور یہ 2 نمبر۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا ہے کہ آپ کا ذکر قرآن میں ایک شرط کے ساتھ، حدیث میں واضح طور پہ صراحت کے ساتھ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں علی، میں یہ چاہتا ہوں اگر بات اسلام کی ہوتی نا تو میں ضرور تلوار اٹھاتا۔ یہ بات عثمان کی ذات کی ہے، مجھ عثمان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ذات کی خاطر کسی کا مدینے میں خون بہاؤں یا کسی بھی جگہ۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ صبر ہے عثمان کا، بلکہ حدیث پاک بتاتی ہے، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکات نے بھی اسے اپنے موقع پہ نقل کیا ہے فضائل عثمان میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک بندہ ہے چادر اوڑے ہوئے ہے، شکل نہیں دکھ رہی، پاس بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا آگے فتنے کا دور اٹھے گا، اور فتنے کے دور میں یہ جو جاتے ہوئے چادر والا انسان ہے نا، یہ حق پر ہوگا، جو اس کے ساتھ ہوگا وہ حق کے ساتھ ہوگا، اور جو اس کے مخالف ہوگا وہ باطل پر ہوگا۔ کعب بن عجرہ بھی ایک دوسرے سے بھی دوڑے، چادر والا کون ہے؟ جا کے چادر ہٹائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو مزید تسلی کرانے کے لیے ان کا منہ سے چادر بھی ہٹائی اور پھیرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کیا، یا اصلہ کیا اس شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اسی کے بارے میں فرما رہا ہوں۔ حتیٰ کہ اتنا نہیں، اس سے بڑھ کے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، ارشاد فرمایا تھا کہ یا عثمان لعل اللہ یکمسک قمیصا، کہ اللہ رب العزت تجھے عزت کی خلافت کی چادر پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَ لَهُمْ، اگر یہ منافقین کی جماعت اکٹھی ہو کے تم سے مطالبہ کریں کہ خلافت چھوڑ دو، فَلَا تَخْلَعَ لَهُمْ، کبھی خلافت نہ چھوڑنا ان کے کہنے پر۔ تو گویا حدیث نے بتا دیا عثمان کا مخالف منافق ہے، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، ٹھیک ہے، ایک روایت کے مطابق منافق کے الفاظ نہیں بھی ہیں، فَإِنْ أَرَادُوا عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعَ لَهُمْ، اگر لوگ آپ سے مطالبہ کریں کہ آپ عزت کا لباس، خلافت کا لباس اتار دیں، فَلَا تَخْلَعَ لَهُمْ، کبھی بھی نہ اتارنا۔ اب اس پر اور دوسری بات، میں نے آپ کو حضرت عثمان کی شان کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دروازے سے باغ کے اندر آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے جنت کی خوشخبری دو، عمر فاروق آئے اسے جنت کی خوشخبری دو، اور جب عثمان غنی آئے تھے نبی علیہ السلام نے اپنے جملے ایک کی بجائے 2 کر دیے، اسے بھی جنت کی خوشخبری دو لیکن بہت سارے تکلیفوں کے سہنے کے بعد۔ تو یہ خلافت میں 6 سال کے بعد جو ترتیب چلتی ہے نا، حضرت عثمان کی ایک آزمائش بھری تھی، لیکن عثمان غنی نے 100% صبر کر کے دکھایا۔ میں ابھی آپ کے سامنے صبر کی ترتیب رکھوں گا، عثمان غنی کا یہ جگر ہے، خدا کی قسم ہمارا خون کھول اٹھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سامنے کھڑے ہیں، ان کے صاحبزادگان سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے بہترین قسم کے یہ شہزادے ہیں، سردار ہیں، یہ بھی سامنے کھڑے ہیں۔ جید صحابہ کرام کی ایک ترتیب ہے، عثمان حکم کرو ان کی ہم گردن اتار کے رکھ دیں، لیکن چلو اس پہ تو میں آگے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بات مناسب سمجھی کہ بجائے قتل کی بات، تلوار چلانے کی بات، ہم کھلی کچہری کا انعقاد کرتے ہیں، جس بندے کا مجھ عثمان پہ جو اعتراض ہے کھل کے کرے، میں تمہیں واضح طور پہ کھل کے موقع دیتا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، با اختیار ہو، اس کا اشارہ حکم کا درجہ رکھتا ہو، یوں ہاتھ کرے تو گردن کسی کی اتار دی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی سارے کاموں کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا اور بہترین قسم کی کھلی کچہری کا انعقاد، اور یہ تو بڑھ کے آگے چڑھ ہی رہا تھا عبداللہ ابن سبا۔ تو اس کو کہا گیا کہ جو بھی افراد ہیں اپنی ساری ترتیبیں اکٹھے کرو، حضرت عثمان نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے، تاریخ میں یہی الفاظ آتے ہیں کھلی کچہری کے۔ تو اب جو عبداللہ ابن سبا تھا، کیونکہ یہ 2 نمبر تھا، مکار تھا، چلاک تھا، اب اس نے
جو نظام چلایا تھا ایک دوسرے کو جھوٹ بول کے مخالف کیا تھا، یمن والوں کو مصر کے، اور مصر والوں کو عراق کے، اور عراق والوں کو مصر کے خلاف ایک دوسرے کے کر دیا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ اب اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ایک جگہ پہ لوگ ہوں گے تو میرا تو جھوٹ کھل جائے گا، میں نے تو خطوں میں ترتیب چلائی ہے کہ مصر والے کوفے کے خلاف ہیں، کوفے والے مصر کے خلاف ہیں، اب تو یہ سارے کے سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور میرے اوپر بات چل سکتی ہے کہ کس نے خط لکھا ہے، کیا ہے، ہم تو تمہارے خلاف نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں۔ تو حضرت عثمان کا صبر بھی اس کو ننگا کر رہا تھا۔ تو یہاں پہ اس نے 2 نمبری کی، اس نے کہا ہاں بالکل کھلی کچہری تو ہونی چاہیے، لیکن دل سے ڈر رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو جید صحابہ کرام کے علیحدہ علیحدہ جا کے ملاقات کی، علی المرتضیٰ سے ملا یہ لعنتی، کہا کہ دیکھو نا حضرت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں، ابو بکر اتنے نہیں، عمر اتنے نہیں، عثمان اتنے نہیں جتنے کہ آپ ہیں، تو خلافت کا حق آپ کا بنتا ہے، کیا خیال ہے اگر آپ ابھرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ اتنی فوج ہے۔ علی المرتضیٰ نے یوں آنکھ دیکھی، ارشاد فرمایا کہ تو 2 نمبر لگتا ہے۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں نہ تیرا ساتھ دینے والا ہوں نہ تیری بات پہ لگنے والا ہوں، سمجھداری کی انتہا کا نام علی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت زبیر سے ملے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، زبیر بن عوام، ان کو ملے، اس نے بھی اس کی بات سننے کے بعد کہا لگتا تو 2 نمبر ہے۔ اس کی بات یہاں پہ بھی نہ بنی، کیونکہ اب یہ چاہ رہا تھا کچہری لگنے سے پہلے میں چند ایک جید صحابہ کو اپنے ساتھ کر لوں تاکہ اگر کوئی مسئلہ بھی بنتے تو یہ میرے ساتھ ہوں۔ تو یہ جید صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات سے ملا ہے، باقی افراد سے ملا ہے، سب نے اسے منہ کی لعنت دیا، دفع ہو جا، تو 2 نمبر لگتا ہے۔ تو اس نے اب کھلی کچہری سے پہلے ایک کام کیا، مصر کے بہت سارے لوگوں کو مدینے بلوایا، کوفے کے لوگوں کو، یمن کے لوگوں کو، بصرے کے لوگوں کو، اور کہا کہ تم میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، اور مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دوری پر تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا، اور کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھلی کچہری کا انعقاد کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں تم مصری لوگ، تم میں سے کوئی ایک بندہ میرا سردار بن جائے، باقی اس کی بات تمہاری بات ہوگی، اور یمن والے لوگ تم بھی اپنا ایک سردار مجھے دے دو، کوفے والے تم بھی دے دو، ہر ایک شہر کا اس نے ایک بندہ لے لیا، اور کہا کہ تم یہاں پہ رہو، اگر کوئی مسئلہ بنا، جنگ کی ترتیب بنتی ہے تو میں تمہیں حکم دے دوں گا، تم میرے ساتھ آگے آ جانا۔ اور رہ گئی بات ترتیب و بات و سوالات اور اعتراض کی، تو یہ سارے کے سارے تم میں سے ایک ایک بندہ سردار اکٹھا ہو رہا ہے، عثمان سے ہم نے اعتراض کر کے معاملے کو نپٹانا ہے اور ختم کرنا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ اعتراض برائے اعتراض تھا، یہ نہیں تھا کہ اگر اعتراض حل کر دیے جائیں تو پھر مسئلہ حل نہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مطالبہ کریں کہ خلافت چھوڑ دیں، اور نبی تو پہلے ہی پیشن گوئی کر چکے ہیں، فَإِنْ أَرَادُوا، اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ خلافت اتار دیں، خلافت چھوڑ دیں، تو حضرت کبھی آپ نے خلافت چھوڑنی نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، اے عثمان خلافت چھوڑو، اے عثمان خلافت چھوڑو، تیرا حق نہیں بنتا، اس کا حق نہیں بنتا۔ میں نے آپ کے سامنے خلافت کی ترتیب چلائی، سارے جید صحابہ کرام اٹھ کے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اس کا حق نہیں بنتا تو پھر کس کا بنتا ہے؟ مقابلے میں آنے والا تو عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اب بات کیا ہے، نظام و ترتیب کیا ہے، چاہتے کیا ہو ہم سے؟ تو اب کھلی کچہری ہے، سیدنا عثمان بھی بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، اور ان کے آنے والے ہر ایک بندہ سردار بھی بیٹھا ہے، اور اس کے ماتحت جتنے بھی 2 نمبر قسم کے افراد تھے اکٹھے ہو گئے کہ حضرت ہمارے تمہارے خلاف تحفظات ہیں، ہمیں تم پہ اعتراض ہیں۔ یہ اعتراض کی ایک لمبی تفسیر ہے، میں آپ کے سامنے ایک ایک اعتراض اور اس کا حضرت سیدنا عثمان غنی کی طرف سے منہ توڑ جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اعتراض، کیا عثمان آپ نے مدینے شہر کے قریب، مسجد نبی کے قریب آپ نے بہت بڑی چراگاہ بنا رکھی ہے، حالانکہ ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جانی ہے کہ لا حما الا للہ وللرسول، کہ کوئی چراگاہ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہوگی۔ تو یعنی چراگاہ تو وہ ہوگی جو اللہ کا حکم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنائے، اس کے علاوہ تو چراگاہ 2 نمبری کی بنیاد پہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی اعتراض ہے؟ کہا ہاں، کیا آپ نے یہ چراگاہ بنائی نہیں ہے؟ کہاں بنائی ہے؟ کیا حدیث میں نہیں آتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہی چراگاہ ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی؟ کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ کہا پھر تو اعتراض بنتا ہے۔ کہا مجھ عثمان کی سنو، تمہیں خبر ہے تم تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھے جب یہ حدیث کی ترتیب تھی، ہم نے تو یہ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کے پڑھی اور سمجھی ہے، تم دور سے پتہ نہیں کتنے واسطوں سے تم لوگوں کی بات سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو لے رہے ہو، ارے ہم خود ان مجلسوں میں موجود تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، اس حدیث کا ایک پس منظر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند ایک منافق لوگ تھے،
وہ اپنی چراگاہ بنانے کی بنیاد پہ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے کی بنیاد پہ انہوں نے چراگاہ بنا رکھی تھی، اور اس کی بنیاد پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا چراگاہ وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہو، صاف نیت سے ہو۔ یہ حدیث چراگاہ بنانے سے نہیں روک رہی، چراگاہ بری نیت سے بنانے پر روک رہی ہے، اور جو میں نے بنائی ہے قوم کے لیے، مفاد عامہ کے لیے، جو اتنے سارے اونٹ جو آتے ہیں، اتنے سارے جو جانور آتے ہیں ہماری حکومت میں، جس کا نفع میری قوم کو پہنچتا ہے، یہ کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے، کہاں سے چریں گے؟ تو ان کے لیے ہم نے چراگاہ بنائی ہے۔ میری ترتیب اور ہے اور اس کی ترتیب اور ہے۔ ایسے تو غلط نیت پر مسجد بنانے پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ ایسی مسجد کو تم زمین بوس کر دو، گرا دو۔ مسجد زرار غزوہ تبوک کے موقع پہ منافقین نے بنائی تھی۔ چراگاہ تو چھوٹی بات ہے، بری نیت پہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات سے بھی روکا کہ آپ اس مسجد کے قریب جاؤ یا اس مسجد کو بناؤ۔ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد تعمیر فرمائی ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں ہی ایک مسجد کو گرایا گیا تھا اور اللہ کے حکم سے گرایا گیا تھا، اور اس کا واضح طور پہ مسجد زرار کے نام سے قرآن پاک سورۃ توبہ میں واقع ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، اب یہ نبی علیہ السلام راستے میں ہیں، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، 2 اصحاب پیغمبر کو حکم فرمایا میرے آنے سے پہلے یہ زمین بوس ہو چکی ہو مسجد۔ یا اللہ اس کی وجہ فرمایا یہ مسجد مسلمانوں کو تکلیف دینے کی بنیاد پہ منافقین نے بنائی ہے۔ تو یہاں کی چراگاہ کی بھی یہی بات ہے۔ اور دوسری بات، یہ اعتراض تمہیں سوچے، میرے ساتھ جید صحابہ اکرام ہیں، اراکین اسمبلی ہے، ان میں سے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تمہیں پتہ ہے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میری طرح وہ بھی حدیث پاک کا اصل مطلب جانتے تھے۔ تو یہ تو اعتراض آیا گیا، ختم ہو گیا۔ دوسری بات کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پہ جب مکہ تشریف لاتے تھے تو 2 رکعت سفر کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ جب آئے ہیں تو آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بس یہی اعتراض۔ کہا جی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ 2 رکعت قصر نماز کی تھی، سفری نماز، تو آپ پھر اسے 4 رکعت مکمل نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری یہاں پہ بھی شادی ہے اور یہ میرا سسرالی گھر ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہاں پہ میں مقیم بنتا ہوں، مسافر بنتا ہی نہیں ہوں، میں شہری بنتا ہوں، اور شہری کے لیے مکمل اپنی 2 رکعت نہیں 4 رکعت ہوتی ہے، شرط کے ساتھ مکمل نماز۔ تو اس لیے بس یہی کچھ اعتراض تھا، تو یہ بھی اعتراض گیا۔ اب یہ اعتراضات کی آپ خود ہی محسوس کر رہے ہوں گے کیا حقیقت ہے اور کیا یہ بونڈی باتیں ہیں۔ تیسرا اعتراض کہ حکم بن عاص، یہ ایک صحابی رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، اے عثمان آپ نے اپنے دور میں ان کو اپنے پاس دوبارہ کیوں بلایا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بات تاریخی طور پہ ہمارے تک پہنچی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آتا، یہ تذکرہ کہ حضرت عثمان نے بلایا تھا اور وغیرہ وغیرہ ترتیب نظام۔ تو اس سوال کی اصل حیثیت تاریخ کی کتابیں ہیں، اور تاریخ میں اس کی صحیح معنوں میں سند بھی موجود نہیں ہے جو ہمیں صحیح طریقے سے اس کو مستند قرار دے سکے، آتھورائز کر سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات بھی عرض کی تاریخ میں، جہاں پہ اگر یہ کمزور واقعہ آتا ہے تو کمزور واقعے میں یہ جواب بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نے بعد میں اجازت مانگی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت اس بات کی دے دی تھی، تو فلہذا نبی نے نکالا ہے، یہ نبی کا کام ہے، تو نبی نے مجھے دوبارہ واپس لانے کی اجازت دے دی، تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ گویا وہ بھی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہوا تھا اور یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے ہوا ہے۔ یہ اعتراض بھی آیا گیا ہو گیا۔ دوسرا کہ آپ اقربا پروری کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں، کیا باقیوں کا ہم کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو بات کی، وہ جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات ایک رشتہ دار ہے، عہدے دار ہے، اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کو عہدہ اگر دیتا ہے یا وہ اس سے طلب کرتا ہے تو یہ برا نہیں ہے۔ اگر یہ برا ہے تو قرآن پاک کا کیا جواب دو گے؟ قرآن پاک 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اے موسیٰ اس کو دعوت و تبلیغ کرو، اسے سمجھاؤ تو کیا خدا ہے، خدا تو وہ احکم الحاکمین ہے، تیری خود کی کیا اوقات ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں، ان کو بھی آپ نبی بنا دیں، عہدہ دے دیں، تاکہ میں اکیلا نہیں، میں ان کو ساتھ لے کر جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے بھائی کے لیے عہدہ مانگے، اگر برا ہوتا تو اللہ رب العزت عنایت نہ کرتے، حضرت موسیٰ کو سمجھا دیتے، اے موسیٰ رشتہ دار کے لیے نبوت کا عہدہ کیوں چاہتا ہے، کسی اور کے لیے چاہنا۔ تو اللہ رب العزت نے مناسب سمجھا، تو بجائے موسیٰ کو روکنے کے ارشاد فرمایا، ہاں موسیٰ میں تیرے ساتھ ساتھ ہارون کو بھی نبوت دیتا ہوں، اور اب ایک نہیں تم 2 جانا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ مقام احسان کے حوالے سے ایک احسان یہاں پہ ذکر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اب تم دونوں جاؤ،
میرے نام اور میرے ذکر میں کبھی کمی نہ کرنا، میرے حکم اور نماز کی ترتیب کو نہ چھوڑنا۔ تو یہ اس سے تو یہ سمجھ آئی۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ان میں قابلیت محسوس کرتا ہوں اور قابلیت کی بنیاد پہ ان کو میں نے عہدے دیے ہیں، اگر یہ برا ہے تو مجھے بتاؤ انہوں نے برائی تو اس انداز سے نہیں کی، فتوحات کا زمانہ ہے، کتنے فتوحات ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو نظام گڑبڑ ہو جاتا، تو نہ ہونا گڑبڑ، سب سے زیادہ فتوحات اس زمانے میں ہو رہے ہیں، یہ خود نشانی اس بات کی ہے کہ وہ بندے قابل تھے، قابلیت کی بنیاد پہ نظام چلا رہے تھے۔ اگر تلوار ٹکرتی ہے کفر سے، میرا رشتہ دار آگے آگے آتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، برا یہ نہیں ہے کہ میں اسے عہدہ دوں، برا یہ ہے کہ اس کی برائی پہ میں چپ رہوں۔ مجھے بتاؤ، اگر اس نے کسی جگہ پہ میرے کسی رشتہ دار بڑے نے 2 نمبری کیا ہے، لاؤ سامنے، میں نے اسے سزا دینی ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے ایک دن رکھی ہے، 2 حدیث پاک، اس سے مکمل ایک پیچھے حدیث ہے جس میں ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شراب کے اعتراضات اکٹھے کیے گئے تھے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے واقعہ رکھا کہ ایک بندے کو اس نے قصاصاً قتل کروایا تھا، تو اس کے بندوں کو اس نے گواہ اکٹھے کروائے، اور جھوٹے گواہوں کی بنیاد پہ ولید بن عقبہ کو حضرت عثمان نے اپنے پاس طلب کیا، اور حضرت ولید پہ جھوٹے گواہ ثابت ہو گئے کہ اس نے شراب پی ہے، تو علی المرتضیٰ کو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ اسے کوڑے مارو۔ اب مجھے بتاؤ، اگر میں عہدہ دیتا ہوں تو عہدے کی بنیاد پہ اگر کہیں پہ مجھے برائی ثابت ہوتی ہے نا، میں اسے سزا بھی دیتا ہوں۔ تو ایک طرف نہ دیکھو نا کہ میں نے عہدے دیے ہیں، دوسری طرف بھی دیکھو میں نے اس کو سزا دی ہے۔ اور تاریخ طبری مستند تاریخ کی کتب میں سے ہے، یہاں پہ بات مزید اس کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے، حضرت ولید نے کہا کہ اے عثمان، خدا کی قسم میں نے شراب نہیں پی، مجھے پتہ ہے یہ کس بنیاد پہ ساری کی ساری جو ٹکر بازی ہو رہی ہے، میں نے ایک بندے کو مروایا ہے، اور اس بنیاد پہ مروایا کہ اللہ رب العزت نے حکم کیا تھا کہ قصاصاً بندے کو مارا جائے، تو میں نے ان کے بندوں کو مارا ہے، تو بدلہ لینے کی خاطر انہوں نے ایسی ترتیب چلائی ہے۔ تو عثمان نے کہا کہ اگر اے ولی تو سچ بول رہے ہیں نا، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تجھے کبھی سزا نہیں دیں گے، تو بری ہے۔ اور جنہوں نے جھوٹے گواہوں کو سامنے لا کر تم پہ اعتراض کیے ہیں، الزام لگائے ہیں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے پکڑے گا۔ اور رہ گئی بات اس وقت میری کہ میں تمہیں کوڑے مروا رہا ہوں، بات یہی ہے، میں خلیفۃ الرسول ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، بات یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز گواہوں سے ثابت ہو جائے تو میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ میں نے سزا دلانی ہے۔ تو باقی رہ گئی بات اگر حق کی بنیاد، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا میں آ کے بدلہ دیں گے۔ تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے کوڑے بھی کھائے، تو یہ ایک بنیاد کی بنیاد تھی۔ تو اس لیے یہ بات بری نہیں ہے کہ میں اقربا پروری کرتا ہوں، یہ تو صلہ رحمی ہے۔ اور اس حوالے سے اسی مسجد میں ہم نے 2-3 دن تو اس کے اوپر بیان کیا تھا کہ صلہ رحمی کے کیا فوائد وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا کہ آپ نے اس کے بیٹے کو اپنے پاس میر و منشی بھی رکھا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا سوال وہی ہے، انداز بدل گیا ہے، میں نے میر و منشی رکھا ہے نا، رائٹر، کاتب، کمپوزر آج کے زبان میں، تو میں نے اس کی رائٹنگ چیک کی ہے۔ حکومت کو خطوط لکھوانے کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے رائٹنگ چیک کی ہے، گویا NTS ٹیسٹ کی ہے، اور اس میں لسٹ بنائی ہے، جس کی رائٹنگ زیادہ اچھی لگی ہے میں نے اسے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ قابلیت میں اگر میرا خاندان اچھا ہے تو پھر تمہیں اس میں کیا برائی لگتی ہے؟ تو اس کی بنیاد پہ یہ بھی بات چلی گئی۔ آگے ایک دوسرا اعتراض کہ آپ نے ایک شخص کو 25,000 درہم دیے ہیں، کس بنیاد پہ دیے ہیں؟ آپ تو خلیفۃ الرسول ہیں نا، جیسے کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس جو مال آتا ہے وہ تو مسلمانوں کا ہے، آپ نے اٹھا کے 25,000 ایسے ہی بے رحم ہو کے کسی کو دے دیے ہیں، یہ بات تو مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان یہاں پہ مسکرائے، ارشاد فرمایا تمہیں یہ تو خبر پہنچ گئی ہے کہ 25,000 درہم میں نے فلاں بندے کو دیے ہیں، اور یہ بات میں دل سے مانتا ہوں کہ واقعتاً میں نے دیے ہیں، لیکن تمہیں خبر ہے میں نے کس پیسوں سے دیے ہیں، کس بجٹ سے دیے ہیں؟ کہا کس بجٹ سے دیے ہیں؟ کہا یہاں کا جو خزانچی ہے، بیت المال ہے، وہاں کے جو بڑے ہیں اس بندے سے پوچھ لو، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کو بلاؤ، ان سے پوچھو، یہاں کے یہ پیسے کے بڑے نگران ہیں، بیت المال، قومی خزانہ، ان کے بڑے مشیر ہیں، ان سے پوچھو کہ میں نے کیا قومی خزانے سے نکال کے 25,000 درہم دیے ہیں یا عثمان نے اپنے جیب سے دیے ہیں؟ عمار یاسر بلائے جاتے ہیں، ہاں جی بتاؤ، آپ صحابی رسول ہو، آپ امانت پسند ہو، بتاؤ میں نے تم سے پیسے تمہارے خزانچی سے نکلوائے ہیں یا اپنی جیب سے دیے ہیں؟ اے امیر المومنین، اس بات میں میں خود گواہ ہوں کہ آپ نے اپنی جیب سے 25,000 دیے ہیں۔ اب کوئی بندہ اپنے پیسے اور کا مالک بن جائے اور اپنے ہی پیسے کسی دوسرے کو دو، یہ تو گفٹ ہے، حدیث بتاتی ہے ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو اور محبتیں بڑھایا کرو، اعتراض کہاں کا؟ میرا مال ہے، اب جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آج دن میں نے اپنا مال اپنے اوپر خرچ کیا ہے، کسی دوسرے پہ بھی مثال کے طور پہ خرچ کیا ہے، تو کیا یہ اعتراض بنتا ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح عثمان پہ بھی نہیں بنتا، اس کا مال ہے، آنے کا انداز بھی اچھا ہے، جانے کا انداز بھی اچھا ہے، تو یار تمہیں کیا لگتی ہے؟
پھر اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کی شکل بدل دی کہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ خدا تو کو چٹ کرے، جہاں سے آئے تمہیں کیا، چلو میرے پاس کہاں سے آئے؟ عثمان کا یہ جواب بھی سنو، تمہیں خبر ہے میں کیا خلافت سے پہلے غریب تھا اور اب امیر ہوا ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ یہاں کے ایم این اے ایم پی اے کی طرح نہیں ہے کہ پہلے 5,000 کا مالک ہوتا ہے، جب ایم این اے بن جاتا ہے 5 کروڑ کا مالک ہو جاتا ہے۔ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھ عثمان بھول گئے؟ بیر روما، تم صاف پانی سے تم محروم تھے، مجھ عثمان کے پیسے سے کتنا زیادہ میں نے پیسہ لگایا اور تمہیں پانی اچھا ملا تھا، پورے مدینے کا پانی میں نے وقف کیا تھا اپنے ذاتی خرچے سے، آج کی دولت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر دوسری بات، جیش العسرہ، غزوہ تبوک، اس موقع پہ بھی تم دیکھ لو، میں نے سب 30,000 کے لشکر کا کھانا ہو، سواری ہو، وہ میں نے دیا تھا۔ گویا اس طرح سمجھو کہ ایک ایک اونٹ کی حیثیت آج کے زمانے میں ایک ایک پراڈو جیسی ہے۔ اور اس کی بنیاد پہ تیسرا جو حضرت جی بھی اشارہ فرما رہے ہیں، کیا کہ مسجد نبی ابو بکر صدیق کے پیسے سے تو خریدی گئی تھی، پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے علاقہ مسجد کا کم ہے، ایریا مسجد کا کم ہے، صحابہ کرام بڑھتے جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مزید اس کی توسیع کی ضرورت ہے، یہ میرا مال لگا تھا، اس وقت انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ بھی ایک چوتھی بات بھی لے لیجیے کہ حضرت علی المرتضیٰ و فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کی شادی کس نے کرائی تھی؟ یہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ تو میں نے مستقل ایک مکمل باب باندھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز و پیسہ، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں نے اس پہ چھوڑ دیا تھا کہ بات لمبی ہو جائے گی، چلو اب حضرت نے بات چلائی ہے تو اسے بھی تھوڑی سی مکمل کر لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فاطمہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اے علی، مال دولت حق مار کہاں سے لاؤ گے؟ یا رسول اللہ فی الحال تو نہیں ہے، اپنی علی جنگی جیکٹ زرہ لوہے کی جو جیکٹ ہے یہ میں بیچ دیتا ہوں، بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں عثمان ملتے ہیں۔ اے علی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچی سے ہمارا نکاح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق مار کے پیسے اکٹھے کرنے کی ترتیب فرمائی ہے، تو علی اپنی جنگی جیکٹ بیچنا چاہتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جہاں پہ اللہ نے عثمان کو مال دیا ہے نا کہ جیب اچھی ہے، اللہ نے عثمان کو سمجھ بھی دیا ہے کہ دماغ اعلیٰ ہے۔ علی کو دیکھا غیرت مند ہے، اب اگر میں اسے ایسے ہی پیسے دے دوں اور زرہ بھی نہ خریدوں تو علی اپنی غیرت پہ لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کتنے پہ لیتے ہو، کتنے پہ بیچنا چاہتے ہو؟ کہا 400 درہم پہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ 400 درہم دیے اور ان سے جنگی جیکٹ لے لی۔ اور پھر اس کے بعد شادی کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جب چند ایک اصحاب کو دعوت دی، ان میں یہ حضرات بھی ہیں۔ اب شادی کی بنیاد پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس جب عثمان پہنچے ہیں تو عثمان کے ہاتھ میں علی کی وہی زرہ ہے اور ساتھ پیسے بھی ہیں۔ کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے بندے ہماری یاری نہیں ہے؟ علی نے فرمایا عثمان کے ساتھ یاری ہے۔ فرمایا پھر یار کو شادی پہ تحفہ تو دیتا ہے نا، یہ پھر زرہ بھی دیا اور 400 درہم بھی واپس کیے۔ تو یہ ایک خوبصورتی ہے۔ اس وقت تو اعتراض کسی نے نہیں کیا تھا، اس وقت تو نیب حرکت میں نہیں آئی تھی۔ آج یہ دو نمبر قسم کی نیب بن کے جو تم میرے سامنے آ رہے ہو، میرا مال ہے، میں نے لگایا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی اعتراض آیا گیا ہو گیا، یہ بھی نظام ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات ہے اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ 2 نمبر لوگ۔ پاس جیت صحابہ کرام علی کے منہ سے تو اعتراض نکلے نا، پھر بات بنتی ہے۔ حسن و حسین کے منہ سے تو اعتراض نکلے نا، پھر بات بنتی ہے۔ طلحہ موجود ہیں، سعد موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں جن کو عمر نے اپنی نگاہ سے ٹٹولا تھا، فرمایا تھا ان میں سے کسی کو خلیفہ بنانا، یہ وہ قابل افراد ہیں، یہ موجود ہیں، اعتراض نہیں کر رہے، تو تمہارا معاملہ کیا؟ اور دوسری بات یہ جو بھی نظام ہوتا ہے حکومت کے سامنے ہے اور سارے کے سارے لوگ دیکھ سن نظام چلا رہے ہیں، تو اس کے اوپر تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ ایک اور اعتراض، جی کون سا؟ آپ قرات کھا گئے ہیں۔ قرات کیسے کھا گئے ہیں؟ کہ پہلے 7 انداز سے قرآن پاک کے تلاوت کرنے کے اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دیے تھے، اور اب آپ نے صرف ایک قرات کو باقی رکھ کے باقیوں کو تو آپ نے ختم کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اصل وجہ یہ ہے کہ قوم میں اختلاف ہو رہا تھا، کوئی کس انداز سے پڑھتا تھا، کوئی کس انداز سے پڑھتا تھا، تو اس کی بنیاد پہ قوم میں اختلاف ہو رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ اس انداز سے قرآن پاک سے پڑھنا صحیح ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں اس انداز سے قرآن پاک پڑھنا صحیح ہے۔ قرات کے بدلنے کا سادہ لہجے میں اگر میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں، ہماری سرائکی ہے، آپ ملتان پٹی کی دیکھیں گے تو الگ ہے، اس بکھر کی دیکھیں گے تو الگ ہے، میرے ڈیرے کی دیکھیں گے تو الگ ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر نہیں دیہات کی دیکھیں گے تو الگ ہے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو عربی زبان ہے ہر ایک قوم و قبیلے کی الگ الگ انداز تھے، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن اتر رہا تھا اس کی بنیاد پہ حضرت عثمان حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر قوم و قبیلے و کنبے کو اجازت دے دی تھی کہ تم اپنے ہی لہجے میں جس انداز کی تمہاری عربی ہے ویسے قرآن پڑھو۔ اب اس کی مثال چھوٹی سی، قرآن پاک میں مالک یوم الدین بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعد کی آنے والی قوم نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، کوئی کہتا ہے نہیں مالک یوم الدین ہی قرآن ہے، کوئی کہتا ہے نہیں مالک یوم الدین قرآن ہے۔ تو عثمان غنی نے سمجھداری کی بنیاد پہ سب سے خوبصورت کام یہ کیا، ارشاد فرمایا تمام تر جتنے بھی قراتیں ہیں، لغتیں ہیں، زبانیں ہیں، اس کو اپنے پاس جمع کر لیا، اور فرمایا جو لغت قریش ہے، جو لغت رسول اللہ ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، وہی ہی قوم کے اندر ساری کی ساری رائج کر دی جائے گی۔ اور رہ گئی بات قرآن کی مہارت کی، تو آج بھی قاری قرآن جو ماہر ہے 7 اندازوں سے پڑھنا جانتا ہے۔ تو عثمان نے تو بڑی خوبصورت ترتیب چلائی تھی، جو قرآن کے قاری ماہر ہیں ان کو 7 قراتوں کی اجازت دے دی تھی، اور جو عام عوام ہیں ان میں 1 قرات رائج کر دی تھی، تاکہ قوم میں اختلاف نہ ہو اور جو باقی ماہر ہیں ان کے پاس پورا کا پورا علم ہو۔ اس پہ میں آپ کو ایک بات رکھوں، ہمارے فیصل آباد مدرسے میں 2 قاری حضرات بہت بڑے، انہوں نے اعلیٰ قسم کی قرات میں ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ تو ایک قاری صاحب آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے تو وہ مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں تو وہ مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں، ایک تشریف لا رہے ہیں تو والضحیٰ اس انداز سے پڑھ رہے ہیں، دوسرے وہ الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ ہمارے استاد جی نے دونوں قاری حضرات کو بلایا تھا، فرمایا تھا کہ بیٹا جی ہم بھی جانتے ہیں کہ 7 اندازوں سے آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہو، اور آپ ماشاءاللہ قاری قرآن ماہر بھی اس بنیاد پہ ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو یہاں پہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے خواص بھی ہیں، علماء قراء حضرات، اور عوام بھی ہے۔ عوام آتی ہے، آ کر دیکھتی ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے قرآن بدل لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جس انداز سے قرآن کو چلا رہے ہو نا اسی عام انداز میں چلاؤ، باقی قراتوں کی بات ہے تو وہ طلبہ میں بات کی کرو۔ تو یہ انہوں نے تو عثمان کے کمال کو عیب بنا دیا تھا، وہ مختصر انداز سے یوں کہوں تو یہ بھی بات جاتی رہی کہ چلو عثمان نے یہ بھی زبردست بہترین انداز کا کام کیا ہے۔ ایک دوسرا اعتراض کہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو ایک جگہ کے فتح ہونے پر جہاں کا مال غنیمت تھا بہت زیادہ بڑا حصہ ان کے نام کیا ہے، اس کی وجہ شہزادی سے وہاں کا ان کا نکاح بھی کرا دیا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ان سے ملنے والا جتنا مال غنیمت تھا اس سے کہیں زیادہ آپ نے ان کو دے دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ادھورے ادھورے تم تک باتیں پہنچ رہی ہیں، ذرا میری سنو کہ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ بھائی کیا؟ میں نے عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو مصر کے محاذ پہ بھیجا تھا کہ جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر علاقہ فتح ہو چکے ہیں مزید آگے فتوحات کرو۔ وہاں پہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے تلوار اٹھائی، قوم کو اکٹھا کیا اور جہاد کے لیے چلے گئے، اور وہاں پہ جبلہ ابن عاصم مقابلے میں آیا عبداللہ ابن ابی سرح کے، اور اس نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا جو بھی مصر کی طرف سے مسلمانوں کے آنے والے امیر کا سر اتارے گا، قلم کرے گا، اسے قتل کرے گا، تو میں اس کی جتنی بھی جائیداد ہوگی وہ اس بندے کے جس نے عبداللہ بن اس مالک کو مارا ہوگا مسلمانوں کے امیر کو، اور دوسرا اپنی بچی کا نکاح اس مجاہد سے کروں گا۔ تو عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو یہ بات جب پتہ چلی ہمارا مقابلہ جبلہ ابن عاصم ایک ایسے بندے سے ہو رہا ہے جس نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا ہے کہ جس نے ان مسلمانوں کے امیر کو مارا تو اپنی بیٹی بھی نکاح میں دوں گا اور اس کا سارا مال بھی تمہیں اس بندے کو دوں گا۔ تو یہ بات عبداللہ بن ابی سرح نے مجھ عثمان تک پہنچائی تھی، تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تم بھی اپنی طرف سے اعلان کر دو، اور اعلان یہ کرو کہ او مسلمانوں کے مجاہدوں، مسلمان مجاہدین، تم میں سے جس شخص نے عبداللہ بن جبلہ بن عاصم کے شخصیت کو زمین میں اتارا، قتل کیا، تو اس ہی کی بیٹی میں اس شخص کے نکاح میں دوں گا، اور جو اس کی سلطنت ہوگی اس کا زیادہ حصہ اس ہی کی قیادت میں دے دوں گا۔ جب یہ نظام چلتا ہے تو قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ خود عبداللہ بن ابی سرح ہی نے اس کو مارا۔ تو جب وعدے کے مطابق وہی بات ہوئی، شہزادی بھی ان کے نکاح میں آئی، اور ان سے ملنے والی سلطنت کا بہت بھاری بھرکم جو حصہ تھا وہ بھی عبداللہ بن ابی سرح کو مل گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جب تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو تو میں نے عبداللہ بن ابی سرح کو انہوں نے بلایا اور فرمایا عثمان نے، اے عبداللہ، ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، مال ہمارا مقصد کبھی نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ بھی ہو کہ مال کچھ نہیں ملنا، گردن بھی ماری جانی ہے، لیکن نبی کا دین پھیلے گا تو ہم نے اپنی جان دے دینی ہے۔ عبداللہ نے کہا بالکل حضرت ایسی بات ہے۔ فرمایا قوم اعتراض کر رہی ہے،
اگر مناسب سمجھتے ہو واقعتاً جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا یہ مال واپس کر لو۔ تو انہوں نے بھی خوشی سے واپس کر دیا۔ اس میں کیا اعتراض ہے؟ ان کے سینے تو اس انداز سے صاف تھے، تو یہ بھی بات آئی گئی ہو گئی۔ تو جب یہ سارے کے سارے نظام چل پڑے تو فرمایا آپ حضرت ایک اعتراض اور بھی ہے، دماغ خراب ہو تو پھر انداز ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اے عثمان ہم آپ میں محسوس کر رہے ہیں آپ کم عمر کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں۔ عثمان یہاں پہ مسکرا اٹھے، اور منافقو تمہاری زبان تو ناپاک ہے، اس سے پہلے تمہارا دل بھی ناپاک ہے۔ تمہیں خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو جان دینے لگے تھے، آخری سریہ، آخری لڑائی کا موقع نبی علیہ السلام نے کون سا چلایا تھا؟ کہا ہمیں یاد ہے۔ کون سا؟ سریہ اسامہ۔ نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو 17 سال کے نوجوان شخصیت صحابی رسول ہیں، یہ بھی پیارا ہے، اس کا باپ زید کا ان کا اسامہ بن زید بھی پیارا ہے، اس اسامہ کو بلایا تھا اور ان کو امیر لشکر بنایا تھا۔ اور یہ اسامہ بن زید 17 سال کے وہ صحابی رسول ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف اس سریے کے بنا کے بھیجے جا رہے ہیں، جن کی قیادت میں ابو بکر صدیق جیسے صحابی ہیں، جن کی قیادت میں عمر فاروق جیسے صحابی ہیں، جو بولتے ہیں قرآن بن کے اتر آتا ہے، جن کی قیادت میں عثمان اور علی جیسی صحابہ کرام ہیں۔ تو اگر اعتراض کرنا ہے مجھ پہ بعد میں، رسول اللہ پہ پہلے آ رہا ہے، اس پہ تم کیا نتیجہ نکالو گے؟ بھائی عمر کو سائڈ پہ رکھو، دیکھنا یہ ہے قابلیت کس میں کتنی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا ہی ٹائم گئے تھے، پیچھے پتہ چلا نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک ناساز ہونے لگی ہے، اور اس ہی طبیعت کے ناساز ہونے میں نبی علیہ السلام نے اللہ کو جان دی تھی۔ تو یہ سریہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے، اور جب یہ واپس آیا نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین ہوئی وغیرہ وغیرہ تمام تر، تو لوگوں نے خلافت ابو بکر کے موقع پہ سوال اٹھایا کہ حضرت وہ تو نبی علیہ السلام نے یہ اسامہ کا لشکر بھیجا تھا، تو اب بات یہ کہ نبی تو نہیں رہے، اسے آپ واپس بھیج دیں۔ ابو بکر صدیق غصے میں آئے، کہا جس سریہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ابو بکر صدیق کی وہ کیا جرأت ہے کہ روکے، اسی انداز سے جاؤ، اور اسامہ اسی انداز سے تم بڑے ہی بن کے جانا۔ اور ابو بکر صدیق تو رک گئے تھے، باقی صحابہ کرام کو ان کے ماتات دے کے بھیجا تھا، اور مزے کی بات یہ فتوحات کر کے لوٹے تھے۔ اعتماد رسول اللہ خراب نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر اگر اعتراض کرنا ہے تو وہ دیکھو، جو اگر وہ اعتراض نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے یہ اٹھاؤ گے بھائی اسامہ تو قابلیت میں اعلیٰ تھے، تو یہاں پہ ہم سوال کا جواب بھی یہی دیں گے کہ جن کو میں نے کم عمر کے بندوں کو عہدہ دیا ہے یہ بھی قابلیت میں اعلیٰ ہیں، اگر وہ اعلیٰ تو ٹھیک ہے، تو یہ بھی اعلیٰ ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کم عمر کے بندوں کو عہدہ دینا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ ہوں ناقابل عہدے تم دے دو۔ ارے اگر قابل نہ ہو نا پھر تو بڑی عمر کے بندے کو بھی عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب ساری کی ساری جب بات یہ نظام ہوتا ہے نا، اس پر منہ کی تو کھا لی، اب حضرت عثمان کا صبر ہے جو ان کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے۔ تو اب حضرت عثمان نے کہا اب کیا بات ہے، بات ختم؟ نہیں، اب بھی ہم مصر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر، ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں حضرت محمد رضی اللہ عنہ، آپ ان کو مصر کا گورنر بنا دیں، اور جو موجود صحابی رسول ہیں آپ ان کو معزول کر دو۔ حضرت عثمان کے صبر کو سلام ہے، منہ کی تھپڑ چار میں کھائی ہے، کھلی کچہری ہے، یہ اعتراض ہیں اور جواب ہیں، منہ میں کچھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی بغیرتی کی بنیاد پہ انہوں نے آگے بھی جرأت مندانہ انداز سے یہ بات کی۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا یہ بھی میں تیار ہوں، اپنی طرف سے مہر اور پورا جو نظام ہوتا ہے خلافت کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی، اور فرمایا کہ یہ مصر کی طرف دے دو، اور محمد بن ابی بکر کو بھی خط دیا اور ان کو فرمایا کہ یہ جا کے دے دینا، جو بھی وہاں کے گورنر ہیں ان کو ہٹا کے خود سیٹ سنبھال لینا، مسئلہ حل۔ تو جب یہ نظام ختم ہو گیا تو عبداللہ ابن سبا اپنے 2 نمبر ٹولے سمیت انہوں نے کہا مزہ نہیں آیا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں عثمان کی حقیقت پتہ چلے، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ عثمان کی شان واضح ہو، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑیں، اور یہ تو ہوا نہیں۔ اب اس نے 2 نمبری کی بنیاد پہ ایسا نظام چلایا کہ جو مصر کی طرف محمد بن ابی بکر کو خط دیا تھا، ایک دوسرا خط جعلی عبداللہ بن سبا نے اپنی طرف سے لکھ لیا، اور اس خط میں لکھا کہ میں عثمان یہ کہہ رہا ہوں، عبداللہ بن سبا اپنی طرف سے عثمان کے نام سے خط لکھ رہے ہیں کہ میں یہ اپنی طرف سے حضرت عثمان میں کہہ رہا ہوں کہ محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آنے لگا ہے میرا جعلی خط لے کے، گویا 2 نمبر خط کو 1 نمبر اور 1 نمبر کو 2 نمبر بنا رہے ہیں، کہ جب یہ تمہارے پاس آ جائے قتل کر دینا اور اپنی مسند پہ باقی برقرار رہنا۔ جب یہ نظام چلتا ہے آگے تو خط بھی ویسے روانہ کیا اور جان بوجھ کے راستے میں پکڑوا بھی دیا۔
اور پھر اس کے بعد تمام تر لوگوں کو اکٹھا کر دیا، وہ جو 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ بندے اکٹھے تھے ان کو بھی اکٹھا کر لیا، اور کہا کہ دیکھو حضرت عثمان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، 2 نمبری کیا ہے، چال بازی کیا ہے۔ بھئی چال بازی کیا ہے؟ سارے سوالوں کے جواب تو ہمیں مسجد سے دے کر خاموش کرا دیا ہے، لیکن مطالبے میں نعوذ باللہ 2 نمبری کیا ہے، ہیرا پھیری کیا ہے۔ بھئی ہیرا پھیری کیا ہے؟ حضرت عثمان نے محمد بن ابی بکر کو خط لکھا ہے کہ تو خلیفہ ہے، اور دوسری طرف عثمان نے اپنی طرف سے ایک خط جاری کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر آئے تمہارے پاس مصر کے پاس گورنر کے پاس تو اسے قتل کر دینا اور اپنی مسند پہ برقرار رہنا۔ یہ جب خط لے کر عبداللہ بن سبا عثمان کے پاس آتے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو لے کر، جو گورنر جو لوگ تھے مصر کے تھے ان کو بھی واپس کیا، یمن کے تھے ان کو بھی واپس یہاں حضرت عثمان کے پاس مدینے میں لے کر آ کے شور و غل کر دیا۔ تو عثمان نے کہا اے لوگوں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ بھی غصہ ہو گئے، اے عثمان آپ 2 نمبری نعوذ باللہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، اگر آپ صحابی رسول تو ہم بھی، اگر آپ کا مقام تو ہمارا بھی، اور اگر نہیں دینا تھا تو منہ پہ نہ کرتے، اور اگر دینا تھا تو آپ نے خط میں کچھ لکھا ہے اور دوسرا خط میرے خلاف قتل کا لکھ دیا ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ عثمان غنی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے جھوٹا خط نہیں لکھا، اور بات جو منہ پہ عثمان کرتا ہے وہی دل میں رکھتا ہے۔ یہ ساری بات ہوتی رہی، اب چونکہ چال بازی تھی تو ہلڑ بازی تھی، انہوں نے آوازیں اونچا کسنا کر دیا، تو اس پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایسا منہ توڑ جواب عبداللہ ابن سبا کو دیا، سارے کے سارے خاموش رہ گئے۔ کہا ادھر آ عبداللہ، جی میں علی تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ بتا محمد بن ابی بکر کا خط کس کو لکھا گیا تھا؟ عثمان کی طرف سے۔ کہا محمد بن ابی بکر کو۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ یہ جو خط تھا یہ کس جانب جا رہا تھا، کس شہر کی طرف؟ کہا یہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اب علی المرتضیٰ نے یہاں پہ چوٹ لگائی، منہ کی کھائی اس کو۔ کہا کہ یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے تھے؟ کہا میں تو یمن جا رہا تھا۔ کہا یہ جو تم لوگ ساتھ لے کر آئے ہو یہ کہاں جا رہے تھے؟ کہا یہ چند ایک کوفے کے ہیں، چند ایک بصرے کے ہیں، چند ایک اور علاقوں کے ہیں۔ کہا جب عثمان نے خط سچ جھوٹ سائڈ پہ تمہاری بات مان لیں کہ عثمان نے خط قتل کا لکھا ہے، تو مصر جانے والے خط میں جب میں نے اگر مان لیا جائے کہ عثمان نے خط قتل کا لکھا ہے تو تم تو یمن جا رہے تھے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ تو عراق جا رہے تھے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو کوفہ جا رہے تھے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے اوپر اس کے ہاتھ کے طوطے سارے لے مینیا ہر شاید اڑ گئے اور سارا نظام خراب۔ اب اس کے اوپر اس سے سوال کا جواب نہ بن سکا، اور اس کی بنیاد پہ یہی موقع تھا علی المرتضیٰ نے عثمان کو فرمایا حضرت اللہ کے لیے بات مانے، ان کو قتل کروائیں، پوری قوم تمہارے ساتھ ہے، اور ان کا وہی مطالبہ کہ تم خلافت چھوڑو خلافت چھوڑو۔ یہ سارا کا سارا جب نظام یہ ننگے ہوئے 2 نمبری کی بنیاد پہ سارا کھاتا چلا۔ اب حج کے دن ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان نے امیر الحاج بنا کے تمام صحابہ کرام باقی جو دیگر مسلمان ہیں ان کی قیادت میں ان کو دے دیا، اور حضرت عباس ہیں یہ بڑے ہیں، یہ حج کی طرف چلے گئے۔ اب تقریباً مدینے میں 17 صحابہ کرام باقی ہیں، جن میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عوف ہیں، حضرت سعد ہیں، یہی صحابہ ہیں اور ان کی اولادیں ہیں۔ اب اس کی بنیاد پہ یہ سارے کے سارے جو مدینہ میں ٹھہرے تھے یہ ٹھہر گئے، اور اس کی بنیاد پہ نظام آگے یہ چلا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے محسوس فرمایا تو آ کے عرض کیا کہ حضرت ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو قتل کریں، یا اجازت آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عثمان نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ 2 باتیں ارشاد فرمائی، میں عثمان خلافت بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اس کی وجہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے کبھی اے عثمان اللہ تمہیں خلافت دے تو خلافت نہیں چھوڑنا، اور رہ گئی بات کہ میں تمہیں قتل کی اجازت دوں، ہرگز اے علی تم نے تلوار نہیں اٹھانی، اور جو میرا معطات ہے میرا پیارا ہے کبھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت جب آپ خلافت نہیں چھوڑتے تو پھر قتل کی تو اجازت دیں، ان کو بتا دیں کہ علی المرتضیٰ لڑتا کیسے ہے، ان کو بتا دیں کہ صاحبین اور اس انداز سے جو چلنے والے صحابہ کرام ہیں یہ لڑتے کیسے ہیں۔ فرمایا خلافت نہ چھوڑنے کی وجہ پیغمبر کا فرمان ہے، اور میں تمہیں لڑنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ یہ مدینۃ الرسول ہے، مجھے عثمان کی خاطر یہاں پہ خون بہے، اور میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے جس کے حکم پہ مدینے میں خون ریزی ہو، اپنی ذات کی وجہ سے خون نہیں اٹھائے اور تلوار نہیں اٹھانے دی۔ تو یہ ایک نظام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ترتیب چلتی ہے، اب علی المرتضیٰ کے ہاتھ عثمان غنی کے حکم کی وجہ سے بدھ گئے، اب یہ چلائے بھی نہیں سکتے، اور ان کی بدماشی ہے کہ ابتدا اب یہ بالکل گھیرا تنگ کرنے کے حوالے سے ہے۔ پہلی پابندی، اے عثمان تم مسجد نبوی نماز پڑھنے نہیں آؤ گے، وہ مسجد نبوی جو عثمان نے اپنے پیسے سے خرید کے دی تھی مزید توسیع کے لیے۔ اے عثمان اب جو میٹھے کنویں سے پانی تمہارا آتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اور اتنی بدماشی کرنے لگے
ایک منحوس دور یزید کا تھا جس میں مسجد نبوی میں نمازیں بند ہوئی تھی، یا یہ خباثت کی بنیاد پہ انہوں نے مسجد نبی میں نمازیں بند کرائیں؟ نہ اللہ اکبر کی صدائیں لگی تھی اور نہ مصلی رسول پہ کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس بنیاد کی بدماشی بڑھ چکی تھی، لیکن عثمان نے فرمایا تھا جس شخص نے میرے لیے تلوار اٹھائی میں نے اسے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اس بنیاد پہ وہ تلوار ہی نہیں اٹھا رہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے انہوں نے اپنی خلافت کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ سارا نظام چلتے 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 آگے حضرت علی اور مرتضیٰ نے جب عثمان کو محسوس کیا کہ یہ بہت زیادہ پیاسے ہیں، میٹھا پانی ان کا ختم ہو چکا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے مٹکا پانی کا بھرا اور لے جانے لگے، تو 2 نمبروں نے تیر مارا اور اس مٹکے کو بھی توڑ دیا۔ علی اور مرتضیٰ نے اپنی پگڑی مبارک کھولی اور عثمان کے گھر کے اندر پھینک دی اور آواز لگائی، اے عثمان، کل قیامت کے دن تم نے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے پورا کیا ہے۔ تمہاری پیاس کو ختم کرنے کے لیے علی نے پانی بھی دیا، اور علی اور مرتضیٰ نے اپنے 2 صاحبزادگان سیدنا حضرت حسن ہوں یا حسین ہوں، ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم نے دروازے سے ہلنا نہیں ہے، امیر المؤمنین حضرت عثمان کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ چلو وہ خلافت نہیں چھوڑتے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، چلو وہ حکم نہیں کرتے کہ ہم کسی کو ماریں، پر ہم نے حفاظت کی تھے، حکم سے ترتیب نہیں چلائی نا، تو اس بنیاد پہ رکاوٹ نہیں ہے، تو ہم نے یہ تو نہیں چھوڑنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی تکلیف کے عالم میں اب باہر نہیں نکل پا رہے، نماز کی ترتیب بھی بند ہو چکی ہے، کھانے اور پینے کے نظام سے بھی روک دیا گیا ہے، تو اس پہ روایات بتاتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت علیحدہ ہے اور مشکات شریف نے ترمذی شریف کے حوالے سے نقل علیحدہ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت عثمان غنی یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا لمبے انداز سے بڑے گفتگو فرمائی، اور لوگوں مجھ پہ وہ پانی بند کرتے ہو جو میں نے تمہارے لیے بھی عام وقف کر دیا تھا، اور لوگوں مجھ عثمان پہ اس مسجد نبوی کی نماز تم روک رہے ہو جسے میں نے ہی وسعت دے کے پیسے دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے علیحدہ اور اپنے دور خلافت میں علیحدہ اسے بڑھا دیا تھا، آج 2 رکعت نماز نفل بھی تم نہیں پڑھنے دے رہے، تمہیں کیا خبر نہیں ہے میرا مقام و انداز کیا ہے؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ میں 4تھے نمبر پہ اسلام لایا ہوں؟ لوگوں نے کہا اللہم نعم، بالکل حضرت ایسے ہے۔ کہا کہ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جو میں دوہرے داماد پیغمبر کی نسبت سے پہچانا جاتا ہوں؟ کہا بالکل۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے حوالے سے فرمایا، بیر روما بھی خریدا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی پیسے دیے تھے، اونٹ علیحدہ دیے تھے، گھوڑے علیحدہ دیے تھے، سونے کے سکے دینار میں نے علیحدہ دیے تھے، اور اس کی بنیاد پہ، اور تمہیں میں بتاؤں میں کون شخص ہوں، میں نے کبھی کفر کے زمانے میں بھی موسیقی نہیں سنی۔ تمہیں خبر ہے میں کون ہوں؟ میں نے کبھی کفر کے زمانے میں بچپن سے لے کر آج تک کبھی وقت ضائع نہیں کیا۔ تمہیں خبر ہے کفر کا زمانہ ہو یا اسلام لانے کا زمانہ ہو، مجھ عثمان کے سینے میں کبھی برائی نے جنم نہیں لیا، میرا دل کبھی نہیں کیا کہ میں برائی کروں۔ اور ارشاد فرمایا، اسلام لانے کے بعد ہر جمعہ میں غلام آزاد کرتا تھا، مجھے اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا، سختی کا عالم ہے، پیاس کی شدت ہے، کھانے کا کچھ نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، جو تہجد میں قرآن ختم کرنے والا ہو اسے جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو جب یہ عالم محسوس کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا، تجھے خبر ہے اسلام میں نے کبھی کفر میں بھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے اس حیا کی زندگی گزاری ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم عثمان نے اپنی آنکھوں سے اپنا ستر کبھی نہیں دیکھا۔ آج تم مجھ پہ الزام لگا کہ یہ نظام و ترتیب چلا رہے ہو، کیا میں صحابی رسول نہیں تھا؟ کیا اراکین مجلس مجھ پہ اعتراض کرنے والے وہ تو نہیں تھے؟ سنو، میں صحابی رسول ہوں، میرے مقابلے میں آنے والے تمہارے اعتراض بتا رہے ہیں کہ تمہارا چینل کس سے ملتا ہے۔ یہ نظام چلتا ہے، محمد بن ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عثمان کے اندر گھر آتے ہیں اور یوں داڑھی سے پکڑتے ہیں اور جرت سے آگے بولتے ہیں، تو حضرت عثمان نے یوں ابو بکر کو دیکھ کے فرمایا، تمہیں خبر ہے تمہارا بابا جان ابو بکر آج زندہ ہوتے نا، تم میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ عثمان کی یوں داڑھی کو پکڑتے، تمہارا بابا اس عثمان سے بڑا پیار کرتا تھا۔ تو یہ جب بات سنی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تاریخ بتاتے ہیں بس یہ آخری جرت تھی، محمد بن ابی بکر پیچھے ہو گئے۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کسی صحابی رسول کا قتل عثمان میں حصہ نہیں ہے، بس یہ آگے ہوئے کیونکہ انہی کے خلاف تو عبداللہ بن سبا نے اس کو ابھارا تھا کہ تمہارے قتل کے نظام تو اس نے چلایا ہے، تو یہ تو پیچھے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی کے حکم سے اپنے 2 بیٹے حضرت حسن و حسین ان کی حفاظت میں ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ انہی کی حفاظت میں ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے علیحدہ اور طلحہ کے بیٹے علیحدہ، عثمان امیر المؤمنین کی حفاظت میں علیحدہ ہے۔
اور اس موقع پہ حضرت عثمان رات کو سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، عثمان چونکہ روزے میں تھے، کہ عثمان آج روزے میں ہونا تو کیا خیال ہے کہ افطاری ہمارے پاس کرنا پسند نہیں کرو گے؟ خواب میں عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آج کی افطاری میں آپ کے پاس کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ بھی پیاری ایک روزے کی ترتیب ہے کہ روزہ دنیا میں رکھا، افطاری اللہ کے پاس جا کے کیا ہے۔ جب محسوس ہوا نا تو حضرت نائلہ کو فرمایا، اے نائلہ مجھے میرا پاجامہ دے دو اور تہبند اتار دو، آج افطاری کرنے جانا ہے رسول اللہ کے پاس۔ اس پہ جتنے صحابہ کرام پاس کھڑے تھے ارشاد فرمایا بیٹا تم چلے جاؤ، کہ حضرت چلے جاؤ، امیر المؤمنین حکم دیتا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عثمان کے پیچھے ہو گئے اور بیٹھ گئے اور قرآن اٹھا کے پڑھنے لگ گئے، کہ تاکہ اگر امیر المؤمنین مجھے جانے کا کہیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میں تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ یہ سارے صحابہ چلے جاتے ہیں نا، حضرت حسن کو فرمایا بیٹا میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ جاؤ، حضرت میں تو قرآن تلاوت کر رہا ہوں، کہا بیٹا گھر جا کے کرو۔ حضرت حسن کو بھی حکم دے دیا کہ تم گھر چلے جاؤ۔ یہاں پہ آپ بلوائی آتے ہیں، 2 نمبر آتے ہیں، گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلا راڈ سر پہ لگتا ہے، لوہے کا راڈ ہے، سر پہ لگا، خون نکلا، قرآن پاک سامنے پڑھا ہے کہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک پہلا پارہ، دوسری سورت سورۃ البقرہ، اس کے آخری رکوعوں میں یہ خون کا جو فوارہ نکلتا ہے قرآن پاک کی اس آیت پہ نکلتا ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ان قریب اور لوگو تمہارے حق میں اللہ ان کے خلاف ہوگا اور بدلہ ان سے لے گا۔ اس جگہ آ کے ان کا خون گرتا ہے۔ ان کے جو قاتلین ہیں نا، ان میں پہلا نمبر تو عبداللہ ابن سبا لعنتی کا ہے، دوسرا بشر بن کنانہ، حمران بن سودان، عبد الرحمن عاتقی، اور 5واں لعنتی ہے خالد ابن ملجم۔ اور خالد ابن ملجم کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اس کا بھائی ہے عبد الرحمن ابن ملجم، علی المرتضیٰ کا قاتل ہے، یہ بھائی عثمان کا قاتل ہے۔ ان کی آپس میں لگتی ہے، کیونکہ علی و عثمان کی آپس میں لگتی ہے۔ ایک گھر میں داماد پیغمبر کے قتل کے منصوبے ہیں بھائی، ان کے تانے بانے ایک ہیں۔ کوئی کہتا ہے ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، کیسے نہیں بنتی تھی؟ بشر بن کنانہ آگے ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کے اوپر وار کرتا ہے، تو حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی یہ قریب ہوئی، زنان خانے سے باہر نکل کے آئی، اور انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت نائلہ نے آگے کیا تو تلوار کا وار عثمان پہ بعد میں اور ان کی حضرت نائلہ کی انگلیوں پہ پہلے لگا، یہ 3 انگلیاں ان کی کٹ گئی۔ عثمان نے چیخ کے کہا اے نائلہ اپنے گھر میں جاؤ، زنان خانے میں چلے جاؤ، اب نظام تمہارا نہیں ہے، اللہ کے نبی مجھے بتا چکے ہیں۔ اور ادھر جب حرم کے اوپر عزت آئی نا تو یہاں پہ خلاف ان کے بد دعا کی۔ ارشاد فرمایا اے اللہ جو عثمان کے حرم پہ ہاتھ اٹھائے نا اس کے ہاتھ بھی کاٹ دو، اس کے پاؤں بھی کاٹ دینا، آنکھوں سے اندھا کرنا۔ یہ 3 دعاؤں کے بعد 4تھی بد دعا کی کہ اللہ ان کو جہنم میں بھی ڈالنا۔ ابو قلابہ بتاتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کعبے کے قریب ایک بندہ طواف کر رہا ہے گھسٹ گھسٹ کے اور رو رو کے کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اور مجھے پتہ ہے تو نے نہیں بخشنا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ بندہ غالباً عبداللہ ابن مبارک قریب ہوئے اور کہا کہ او بدبخت انسان کیا کہہ رہا ہے، کعبے کے قریب کھڑے ہو کر رحمتوں کے سمندر کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ بخش دے اور اللہ تجھے نہیں بخشے گا، کیا اتنا بڑا گناہ کیا اللہ تجھے بخشے گا، اللہ خیر کرے گا؟ کہا تجھے خبر ہے میں ہوں کون؟ کہا کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں کہ حضرت عثمان کے حرم پہ میں نے ہاتھ اٹھایا تھا، تھپڑ بھی مارا تھا، اور اس پہ میں نے عثمان سے بد دعا لی تھی، عثمان نے 4 میرے خلاف دعائیں کی تھی، اے اللہ اندھا کرنا، خبر ہے میں آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہاتھ دیکھو میں ہاتھوں سے اپاہج ہوں نہیں ہے، اے اللہ اسے اپاہج کرنا، پاؤں سے بھی نظام نہ ہو، پاؤں میرے کٹ چکے ہیں۔ یہ 3 بد دعائیں دنیا کی تھی نا پوری ہو چکی ہیں، اور مجھے خبر ہے میرے مرنے کے بعد اللہ نے مجھے ڈالنا بھی جہنم کے اندر ہے۔ غیرت خدا کچھ ہوتی ہے، ہمیں حدیث بتاتی ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس انداز سے ولی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ولی کا کان بن جاتا ہوں، میں ولی کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو جب آواز اونچی ہوتی ہے، حضرت نائلہ نے جا کے بتایا، بھگدڑ مچی، حضرت حسن و حسین بھی سامنے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ بھی نکلے، باقی صحابہ بھی، اب یہاں پہ ان کی مٹھ بھیڑ ہوتی ہے،
اور اس عالم میں عثمان کی حفاظت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اتنے زخمی ہوئے کہ اٹھا کے ان کو گھر لے جانا پڑا۔ ابو ہریرہ علیحدہ زخمی ہیں، حضرت حسن کی ترتیب علیحدہ ہے، باقی دیگر صحابہ کرام کی ترتیب علیحدہ ہے۔ اس انداز سے یہ مظلومانہ انداز سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اپنی شہادت سے ایک بار پہلے انہوں نے خطبہ دیا تھا اور اپنے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا عصا لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور ایک بندے نے بدتمیزانہ لہجے سے یوں عصا کھینچ کے کہا کہ اے عثمان تیری نہیں سنتے، اور یوں اپنے گھٹنے کے قریب کر کے یوں توڑا تھا۔ عثمان کی چیخ نکلی، اور بدبخت انسان، مجھے نیچے اتار دو، اس کو تو کچھ نہ کرتے۔ یہ رسول اللہ کا عصا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں اسے لے کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ فرماتے تھے، ابو بکر اپنے اور عمر اپنے، اور آج اللہ رب العزت نے مجھے یہ موقع عطا کیا تھا، تم نے عصائے رسول اللہ تم نے توڑ دیا ہے۔ اور اس خبیث کے ساتھ ہوا کیا تھا پھر ایسے شخص کے ساتھ؟ روایات تاریخ کی بتاتی ہے کہ اونٹ کی طرح چیخ چیخ کر درد میں تڑپ تڑپ کے دنیا نے دیکھا تھا، پھر اس کے بعد یہ مرا تھا۔ یہاں کی سزا علیحدہ ہے، قیامت کی سزا علیحدہ ہے۔ جب حالانکہ صحابہ کرام کو اتنی توقع نہیں تھی کہ یہ خبیث لوگ اتنے آگے بڑھ کے عثمان کو شہید بھی کر ڈالیں گے، لیکن چونکہ ایک نظام ہے، اس پر حضرت صحابہ کرام کا کیا نظام بنتا ہے۔ ابو حمید ساعدی ہیں، سارا صحابہ کے تبصرہ سنو عثمان کی شہادت پہ۔ جب یہ بات پھیلتی ہے، حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کہ دل کہتا ہے اب قیامت تک میں کبھی نہ ہنسوں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ لوگوں اگر شریعت نے ہنسنے پر پابندی لگائی ہوتی نا، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک میں کبھی نہ ہنستا۔ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں اگر آج مدینے کے پہاڑ کا دل ہوتا نا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ایسے انداز سے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ شاید آج اب قیامت تک دوبارہ تلوار نیام کور میں نہ جائے۔ یہ عثمان کے خلاف اٹھنے والی تلوار اس انداز کی ہے کہ اب قیامت تک مسلمانوں میں شاید کہ اتفاق نہ ہو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا میری تو انہوں نے کمر ہی توڑ ڈالی، اور اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے عثمان کی پوری حفاظت کی۔ میں نے تو اتنا بھی عرض کیا حضرت حکم کرو تو علی تلوار چلا کے آگے آئے، اور اگر انہوں نے حکم نہیں کیا تھا نا عثمان نے، تو اپنے بیٹوں کو میں نے آگے کر دیا کہ حضرت کی حفاظت تو فرماؤ۔ حضرت زبیر ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ ان قاتلین عثمان کو اس انداز کی پریشانی میں ڈال جس طرح انہوں نے امت مسلمہ کو پریشانی میں ڈالا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں اے اللہ اپنی طرف سے خون عثمان کا ضرور آپ نے بدلہ لینا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ شہادت ہوئی ہے نا، شہادت کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے۔ حضرت عثمان کو تو فائدہ ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے ہیں، نقصان میرے اور آپ کے لیے ہے۔ جب یہ شہادت ہو چکی ہے تو کچھ ہی دنوں میں افریقہ کے بہت بڑے انداز و ترتیب اور ان کی سلطنت تھی جو حضرت عثمان کے زیر قیادت آ چکی تھی، فتوحات ہو رہے تھے، تو اچانک وہی جو فتح شدہ تھا ان کے اوپر دوبارہ افریقیوں نے، کیسر روم نے بھی حملہ کیا اور دوبارہ اپنے علاقہ فتح اپنے ہی زیر قیادت لے لیا۔ اور اس کے اوپر سارے صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، حیران ہوئے کہ ابھی یہاں پہ عثمان غنی شہید ہوتے ہیں، اتنی جلدی خبر پہنچ کر اتنے تک عرب سے نکل کے کیسے گئی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی سازش تھی کہ جیسے ہی پوری ہوئی تو 2 نمبروں نے جا کے اپنے چال بازی سے اپنے آقاؤں کو بتا دیا ہے، اور یہ 2 نمبری پکڑی گئی تھی۔ عمر بن عاص ہے، مصر کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک افریقی جاسوس پکڑا گیا، اسے اتنا مارا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو افریقی بندہ ہے یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اور ابھی ہم نے تمہارے علاقوں کو فتح کیا ہے، دوبارہ تم نے ہمارے اوپر حملہ کر کے یہ علاقے واپس لیے، تو یا کیا کر رہے ہیں؟ اسے مارا گیا، اس جاسوس سے اگلوایا گیا، کہا بات سیدھی ہے، اب ہمارا کام ہو چکا ہے، تم مار سے نہیں، میں تمہیں جرت سے بتا دوں ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ پوری یہودی سازش تھی۔ سب سے پہلے ہم تمہارے خلاف دلیل سے ہوئے، تم قابو نہ آئے، تلوار سے ہوئے، تم قابو نہ ہوئے، تو ہم نے سازشیں کی ہیں۔ اور تمہیں خبر ہے عبداللہ بن سبا اور اس کے ٹولے کو اکٹھا کرنے پر ہمارا کتنا پیسہ لگا ہے؟ 1.5 کروڑ دینار ہم نے لگائے ہیں اس نظام کو پورا کرنے کے لیے۔ گویا عثمان غنی کے خون کے اوپر 1.5 کروڑ دینار لگائے، اور یہ پاکستانی 3 کھرب روپے بنتے ہیں، اور اگر آج کے سونے کی قیمت لگاؤ تو اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹانے کی بات تھی۔ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ چراگاہ کیا ہے، یہ کوئی بات نہیں تھی کہ چھوٹے بندوں کو آپ عہدے دیتے ہو، یہ کوئی بات نہیں تھی کہ آپ اقربا پروری کرتے ہو۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔
آپ یقین کریں یہ میرے خیال میں 1.5 گھنٹے سے وقت اوپر جا رہا ہے، یہ میں نے ابھی صرف جھلکیاں بتائی ہیں کہ وقت اوپر نہ ہو، وگرنہ میرے پاس بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو رہے ہوئے ہیں۔ عثمان غنی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے اس کا مکمل موضوع ہے جو میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وقت زیادہ لگتا ہے۔ چلو یہ ابتدا ہے، انتہا تو نہیں، انشاءاللہ پھر اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ اگلا میں ابھی سے ہی حضرت کی اجازت سے آپ کو بتا دوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں قرآن بنتا ہے 31-32 ایسے آیات ہیں جن کو اللہ کے فضل سے میں نے اکٹھا اور جمع کیا ہے، تو انشاءاللہ حضرت عمر کا بھی یوم منائیں گے، ایک ایک واقعے پہ قرآن اترتا ہے، پیچھے وجہ عمر فاروق ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی دن منائیں گے، آپ آئیے گا، دوستوں کو لائیے گا، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کی جی سنیں کہ صحابہ کون